ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہاری ایک امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور فرمایا میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی کرو۔ جو رفع الیدین کرتا ہے، جو نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ ثابت نہیں؟ جو چیز اللہ کے رسول سے ثابت ہو آپ کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ دیوبند کا مدرسہ جو لوگ اس سے پڑھے ہیں، بریلوی مکتب فکر کے پڑھنے والے جو ادھر سے پڑھے ہیں، سلفی مکتب فکر والے، سب مسلمان ہیں۔ قبر میں جو پوچھا جائے گا تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، اور تمہارا پیغمبر کون، ان تمام جو جتنے بھی، ہم یہ فرقوں کے قائل نہیں ہیں۔ یہ اختلاف امت کا ذریعہ جب بن رہے ہیں، ہر مدرسہ اپنی جگہ محترم ہے، لیکن جب یہ امت کے اندر تفرقہ بازی کا ذریعہ بن رہا ہو تو وہاں اس فتنے کو روکنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جن جن مدرسوں سے جو پڑھے اس سے محبت کرتا ہے، اپنے استاد سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، اپنے وطن سے، علاقے سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، لیکن وطنیت اور وطن پرستی ممنوع ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم سب ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک کعبہ کی طرف نماز پڑھنے والے، اور ایک دین کو ماننے والے، ایک پیغمبر کو ماننے والے، ایک جیسے نمازیں پڑھنے والے، سب پھر کہتے ہیں ہم مختلف ہے، یہ فرقہ الگ ہے۔ اسلام ان تمام فرقوں سے مبرہ ہے۔ اپنا محور اسلام کو بنائیے، دیوبندیت، بریلویت، سلفیت، فلان فلان فلان، اس میں سے کسی کو اپنا محور نہ بنائے، دین اسلام کو محور بنائے تو ان سب کی گنجائش نکل آئے گی، اور یہ سب موجود بھی ہوں گے اور آپ ایک بھی ہوں گے۔ ہم ایک امت ہے۔ امت کو ان فرقوں نے تقسیم کیا، نقصان پہنچایا، اور امت کو اوطان میں تقسیم نے نقصان پہنچایا۔ علامہ اقبال نے اس لیے فرمایا تھا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ ہم سب مسلمان، ہمارا اللہ ایک، ہمارا رسول ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا قبلہ ایک، ہماری نمازیں ایک، روزہ ایک، ہمارا پورا دین ایک، ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ امت کو تفریق میں ڈالنے والے لوگ یہ امت کے بڑے ظالم ہیں۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے نتیجے میں امت کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اور تقسیم کر کے خوب مارا پیٹا جا رہا ہے۔ پھر ہمارا دشمن یہ سارے کام کر رہا ہے، ان سے بچے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ